مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی تصور نہیں اور خدا کے بغیر کسی سے نہیں مانگا جا سکتا، تو بہت ساری روایت کے حوالہ دیا اور شفاعت کے بارے میں نے کہا کہ 25 قرآن کی آیات ہیں، لیکن ہمارے پاس 44 آیات ہیں جن کے اندر شفاعت کا ذکر ہے، شفاعت ہوگی۔ وسیلے کے جہاں تک تعلق ہے، صرف بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے کہ اے اللہ، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے تو تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس نے کہا کہ پھر لوگوں پر بارش ہوتی۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے نبی نے صحابی کے بارے میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ حدیث اگر آپ کہیں تو میں حدیث بیان کر دوں۔ اچھا، یعنی وسیلے کے حوالے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری آپ کوٹ کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر پہلی، بخاری شریف جلد نمبر پہلی ہے، حدیث نمبر 1010 حدیث نمبر۔ اور پھر دوسری حدیث جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ میں جواب دے دیتا اس کا۔ ایسے آپ کو کئی حدیث ملیں گے جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح، لیکن یہ جتنے آپ حوالے دے رہے اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو، میں کہوں گا ڈاکٹر شاہد آپ میرے لیے دعا کرو، تو یہ جائز ہے کیونکہ شاہد صاحب زندہ ہے۔ تو جتنے حدیث آپ کو ملیں گے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے۔ جب زندے تھے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کریں گے، یہ جائز ہے۔ میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ مجھ سے کہہ سکتے، لیکن ایک بھی حدیث یہ نہیں ہے موجود صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں، کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ایک بھی صحابی نے ان کے انتقال کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دعا کو قبول کرو، ایک بھی حدیث نہیں ملیں گی۔ آپ جتنے حدیث کوٹ کریں سینکڑوں ملیں گے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے اور کئی صحابہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کرو، یہ بالکل جائز ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں ہیں، آپ کہتے 40 آیتیں، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے۔ اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے، کروڑوں سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال چھپا ہوا ہے۔ سب کو تم نے کنفیوز کر دیا کہ 25 آیتیں وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے، ہمارے کتنے نوجوان کنفیوز ہو کر وسیلے کو چھوڑ دیے گئے۔ تو سب ان کروڑوں نوجوانوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ سوال کیا، اور آج تک جواب نہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا، اس لیے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اب بھی اگر کوئی اس کے فینس یہاں پہ ہو تو پلیز، کافی فینس نے ای میل کر کے کہا بھی کہ سری لنکا والوں کا جواب دے دو، جواب نہیں دیا تو الحمدللہ کافی لوگ اس کلپ کو دیکھ کر توبہ کر کے سنی بن گئے الحمدللہ۔ اور ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہو، اگر آپ ذاکر نائک اور ان جیسے وہابی سپیکرز کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو چکے ہو تو آپ سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اور وہ ثابت نہ کرے تو سمجھ لینا قرآن پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ اور جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی تقریر آپ سنو گے، چاہے کتنے ہی ریفرنس دے دے قرآن پر، جھوٹ باندھے قرآن کی آیتوں کے نام پر، یہ کہے کہ یہ حرام وہ حرام، جبکہ ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ ارے تم نے کہا کہ 25 سے زیادہ ہے اور تم فنگر ٹپ پہ ریفرنس دیتے ہو، ہم کو 25 نہیں ایک ریفرنس دے دو، ایک آیت کریمہ دے دو، کیوں نہیں دیتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اس سے پہلے کچھ سری لنکا کے لوگوں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں یہ کہا کہ سری لنکا کے لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا وسیلہ حرام ہے، 25 آیتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کہہ کے آیتیں وہی دی جو بتوں کے پوجا کے تعلق سے۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری مغفرت فرما، اس دعا کو کیا آپ حرام کہیں گے؟
یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری فلاح حاجت کو پوری فرما، یہ ہے وسیلہ۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ بگڑا ہوا کام بنا دے، یہ ہے وسیلہ۔ دعا اللہ سے کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا۔ اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کی، اب مجھے بتائیے بتوں کی پوجا کہاں اور اللہ سے دعا وسیلے کے ساتھ کرنا کہاں؟ کتنا عظیم ڈیفرنس ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو قرآن کی وہ آیتیں بتوں کے تعلق سے جو نازل ہوئی ان کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کے قول کے مطابق جتنے بھی وہابی غیر مقلد اولیاء کرام کے تعلق سے وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، اکارڈنگ ٹو دی حدیث، اکارڈنگ ٹو دی صحابی رسول، دے آر دی ورسٹ کریشن، بدترین مخلوق ہے۔ ہم نہیں کہتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پر تم نے جھوٹ باندھ کر تم بدترین مخلوق میں شامل ہو گئے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین